اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے گزشتہ 48 گھنٹے قبل اپنی فکری نشست سے خطاب کرتے ہوئے ان تمام متحدہ قومی موومنٹ کے کروڑوں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جو کروڑوں کارکنان ہیں جنہوں نے متحدہ قومی موومنٹ سے کے سلسلے میں حلف دیا تھا، میں ان تمام کارکنان کو آزاد کرتا ہوں، وہ جہاں چاہیں جس پارٹی میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مہاجروں کو حقوق دلانے میں ناکام رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں تمام حلف یافتہ کارکنوں کو آزاد کرتا ہوں۔ الطاف حسین صاحب کی اس تقریر کے بعد پوری پاکستان سمیت پوری دنیا میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اور جس سوشل میڈیا پر جو یہ خبریں وائرل ہوئی ہیں الطاف حسین صاحب کی، تو اس میں لوگوں نے 98% جو ہے الطاف حسین کے ساتھ چلنے کا اور الطاف حسین صاحب کے ساتھ عہد وفا نبھانے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ الطاف حسین جو ہے وہ اس وقت مہاجروں کی آخری امید ہے۔ اگر الطاف حسین صاحب مہاجروں کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر قوم کی جو ہے وہ جو موجودہ دور میں جو حالت ہے اردو بولنے والے مہاجروں کی، وہ پھر سب کے سامنے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الطاف حسین صاحب کو یہ فیصلہ اپنا واپس لینا ہوگا، اور الطاف حسین صاحب کو مہاجروں کی، اردو بولنے والے مہاجروں کی سرپرستی جاری رکھنی ہوگی۔ اب اس خبر کے بعد پورے سوشل میڈیا پر جو تھی وہ بالکل یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور ہمارے بعض انتہائی قابل احترام یوٹیوبرز نے یہ ولاگ کیے کہ شاید الطاف حسین جو ہے وہ اپنی جماعت کا خاتمہ کر چکے ہیں، اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مختلف رد عمل سامنے آئے، لیکن عموماً جو یوٹیوبرز تھے انہوں نے کہا کہ یہ اپنی جماعت کا شاید خاتمہ کر چکے۔ لیکن گزشتہ روز متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کی جو سابق کنوینر ہیں جناب مصطفیٰ عزیز آبادی، اور ڈپٹی کنوینر قاسم رضا اور دیگر جو ممبران ہیں، ان کی جانب سے جو سامنے گفتگو آئی ہے اور ان کے جو ٹویٹ سامنے آئے، اس کے بعد کہا گیا ہے اس میں کہ الطاف حسین صاحب نے اپنی جماعت کا نہ خاتمہ کیا ہے، نہ اپنی جدوجہد کا خاتمہ کیا ہے، نہ مہاجروں کے لیے جدوجہد کا خاتمہ کیا ہے، نہ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے جو وہ جدوجہد کر رہے تھے، ملک میں حقیقی بحالی جمہوریت کے حوالے سے جو لوگوں کے حقوق کی باتیں کر رہے تھے، وہ کہیں سے دستبردار نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے ان کارکنان کو ضرور آزاد کر دیا ہے جو حلف کے بعد کمیٹڈ تھے الطاف حسین سے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ محض یہ کہا گیا ہے، لیکن یہ تاثر دینا کہ جماعت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے یا الطاف حسین اپنی جدوجہد سے الگ ہو گئے۔ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ میں اگر اکیلا بھی رہ گیا تو اس جدوجہد کو میں جاری رکھوں گا۔ انہوں نے بار بار کہا ہے، ماضی میں بھی وہ کہتے رہے ہیں۔ تو یہ تو کلیئر ہو گئی بات کہ الطاف حسین صاحب نے ان تمام چیزوں سے لا تعلقی، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے صرف ان لوگوں کو میں نے آزاد کیا ہے، اور میری جدوجہد جو ہے وہ مظلوم عوام کے لیے جاری و ساری رہے گی۔ اب ناظرین، میں ذکر کروں گا اس حوالے سے جو ایک ہمارے شاونسٹ پنجابی ہے، وہ ہے مبشر لقمان۔ اس نے جس انداز میں بکواس کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر، اور پھر وہ ایک ٹی وی چینل پر بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے جو بکواس کی ہے خاص طور پر کراچی کے شہریوں کی انہوں نے تذلیل کی ہے، اور پوری مہاجر قوم کی تذلیل کی ہے، اور الطاف حسین صاحب کے لیے جو اس نے لفظ استعمال کیے، میں اب اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا۔ یہ جو شاونسٹ پنجابی ہے مبشر لقمان، اس نے ہر دور میں ہر قوم کی تذلیل کی ہے۔ اب اس بغیرت سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں جمیل بگٹی نے کراچی ایئرپورٹ پر سر عام کیوں تھپڑ مارے تھے؟ اس لیے مارے تھے کہ اس شخص نے اس وقت
پوری بلوچ قوم کو گالیاں دی تھی اور بلوچوں کے خلاف نازیبا لفظ استعمال کیے تھے لاہور ایئرپورٹ پر. اور جمیل بگٹی نے جو فرزند ہیں جناب نواب اکبر خان بگٹی کے، انہوں نے اس کو چماٹوں سے اتنا مارا تھا کہ یہ بے ہوش ہو گیا تھا. اس کو فورسز نے آ کے بچایا تھا. اس کے بعد اس سے یہ بغیرت سے پوچھا جائے کہ تمہیں چودھری فواد نے کیوں مارا تھا عمران خان کے سامنے اور تمہیں کوئی چھڑوانے والا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نازیبا لفظ استعمال کیے تھے. اس سے یہ پوچھیں کہ بلاول ہاؤس میں تم کیوں پٹے تھے کسی دور میں. تو ان کی جو تذلیل ہے، یہ جو پنجابی شاونسٹ ہے مبشر لقمان اس کے پاس عزت کا کوئی دائرہ نہیں ہے. اس کو 90 سے کیوں نکالا گیا تھا؟ اس سے یہ پوچھا جائے کہ بڑے بڑے ٹھیکے لینے کے لیے بابر غوری کے پاس ڈیوٹی دیا کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور پھر جب انہیں مایوسی ہوئی تو پھر انہوں نے اپنی جو بھی ان کا انداز ہے گفتگو کرنے کا، انہوں نے پھر گفتگو کی اور پھر یہ وہاں سے بھی نکالے گئے تھے. وہاں سے ان کو عزت سے نکالا گیا تھا. جس طرح سے بگٹی صاحب نے ان کو تھپڑوں سے مارا، یا چودھری فواد نے بنی گالا میں اس کو تھپڑوں سے مارا تھا، تو وہاں کم از کم متحدہ قومی موومنٹ کے 90 پر اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا تھا اور اس کو عزت سے نکال دیا گیا تھا. ورنہ یہ ہر جگہ پر ان کی تذلیل ہوئی ہے، اور تذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ منہ زور، بدتمیز اور انتہائی گھٹیا انسان ہے. اس نے یہ ملک ریاض کے حمام کا، ننگے حمام کا یہ ممبر ہے. اس نے ملک ریاض سے مرسڈیز بھی لی تھی اور کیش بھی لیا، اور اس کے بعد جو ہے مبینہ طور پر یہ شخص جو ہے غیر ملکی دورے بھی کرتا رہا ہے ان کے پیسوں سے. اور آج اسی ملک ریاض کے خلاف، اچھا نمک حامی بھی ان میں شامل ہے، تو یہ ملک ریاض کے خلاف آج جو بکواس کرتے رہے ہیں، تو الطاف حسین صاحب کے خلاف بھی بکواس کر رہے ہیں. کل تک الطاف حسین صاحب کے پیروں میں بیٹھنے والا یہ شخص آج جب الطاف حسین کے خلاف بات کر سکتا ہے تو ملک ریاض کے خلاف بھی یہ بات کر سکتا ہے. کل عمران خان کی خوشامدیں کیا کرتا تھا، بنی گالا کے چکر لگایا کرتا تھا، تو آج وہ عمران خان کا سب سے بڑا مخالف ہے. تو یہ جو جس نسل کا یہ شخص ہے، یہ حسن نثار صاحب صحیح فرماتے ہیں، ان کے ڈی این اے میں فرق ہے، تو اس شخص کے بھی ڈی این اے میں فرق ہے. اب یہ بغیرت جو ہے یہ کہتا ہے الطاف حسین صاحب کی بیٹی کہاں بھاگ گئی. الطاف حسین صاحب کی بیٹی آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، آکسفورڈ کی وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھاگی نہیں، گھر میں ہے. بھاگتی تمہاری عورتیں ہیں، جو تم لوگوں کا کردار ہے، جو تمہارا کردار ہے، جو تم کردار ادا کرتے رہے ہو، جو تم اپنے جہاز میں لڑکیاں بھر بھر کر، خواتین بھر بھر کر دبئی لے جاتے رہے ہو، یہ تمہارا کردار ہے. ہمارے مہاجروں میں یہ کردار نہیں ہے جو تمہارا. پھر اس شخص نے اب یہ بیٹھتا ہے ٹی وی چینل پر 365 چینل. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ 365 چینل جو ہے، اچھا اس کو نوکری پر رکھا گیا. پیپلز پارٹی کی نسل پرست حکومت نے اس کو مہاجروں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، کراچی کے شہریوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ٹی وی چینل پر نوکری دی ہے، اور یہ 365 پر بیٹھ کر اب تجزیے کر رہا ہے. اب 365 جو ہے مبینہ طور پر شرجیل انعام میمن، جو آج کل مہاجروں کے خلاف گزشتہ 17 سالوں سے مہاجروں کے خلاف زہر اگل رہا ہے، اس کا بھی میں ماضی آپ کو بتاتا ہوں، تو اس نے اس شخص کو نوکری دی ہے، اور یہ 365 پر بیٹھ کر نہ صرف مہاجروں کی تذلیل کرتا ہے بلکہ اس نے گزشتہ روز ڈمپر میں جو شہید ہوئے لوگ ان پر تنقید کی، اور لیاقت جو مسعود ہے، جو ڈمپر ایسوسی ایشن کا صدر ہے، اس کو چینلز پر لا کر کراچی کے شہریوں کے زخموں پر نمک پاشی کیے. یہ چینل شرجیل انعام میمن کا ہے، اور اس کو رکھا گیا ہے صرف اس لیے کہ یہ مہاجروں کی تذلیل کرے اور کراچی کے شہریوں کی تذلیل کرے. تو یہ جو بغیرت شخص ہے، اب اس چینل پر بیٹھ کر کراچی کے شہریوں کو کہتا ہے کہ موٹر سائیکل کیوں چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلانے کا ان کو طریقہ نہیں آتا. یہ قوم جو ہے وہ بدتمیز قوم ہے، اور جو ہے دہشت گرد ہے، اس نے دہشت گرد قرار دیا ہے. ظاہر ہے جب لوگ مریں گے تو اس کے رد عمل کے طور پر تو ڈمپر تو ضرور چلیں گے، لیکن
پھر لوگ بھی مارے جائیں گے نا اس طرح سے. تو ظاہر ہے رد عمل جب ہوگا، لوگ مریں گے تو اس کے عوض نقصانات تو اٹھانا پڑے گا. اب اس شخص نے اس لیاقت محسود کو ٹی وی چینل پر بلا کر اس کا موقف سنایا، اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ تمام تر قصوروار جو ہے کراچی کے ان شہریوں کا ہے جو موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں اور موٹر سائیکلوں پر ریس لگاتے ہیں اور موٹر سائیکلوں جو ڈمپر کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. تو یہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ جو پنجابی شاونسٹ ہے یہ اب کراچی کے شہریوں کی تذلیل کر رہا ہے اور اس کو بڑی ہیوی تنخواہ پر شرجیل انعام میمن نے ہم پر مسلط کیا ہے. اب ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ جو صوبائی اسمبلی میں جو کل واقعہ ہوا ہے، صوبائی اسمبلی میں شرجیل انعام جیسے بدبودار اور بدبودار متعصب وزیر نے برملا اعلان کیا ہے، بلکہ مذاکرات بھی اس نے کیے تھے ان ڈمپر ایسوسی ایشن سے کہ ہم آپ کو معاوضہ دیں گے. اس نے کہا کہ ہم ان کو ضرور معاوضہ دیں گے. جب ان سے یہ کہا گیا کہ رکن اسمبلی نے کہا کہ آپ ڈمپرز کو تو معاوضہ دے رہے ہیں لیکن جو مر چکے ہیں کراچی میں 100 سے زیادہ شہری، ان کو آپ نے اعلان کیا، تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی اعلان نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جواب دیا کہ ان کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا جائے گا. تو یہ تعصب کی انتہا ہے. ان کا کوئی اپنا جیالہ اگر زخمی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رات کو دروازے کھول کر چیک دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں میں کوئی مہاجر مر جائے کسی حادثے میں تو یہ پیپلز پارٹی کی یہ نسل پرست حکومت کسی مہاجر کو کوئی ریلیف نہیں دیتی ہے، بلکہ نہ صرف مہاجروں کو بلکہ سندھ میں کروڑوں وہ سندھی جو پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں ان کے لیے بھی اس نسل پرست حکومت کے دروازے بند ہیں. اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو کروڑوں سندھی لوگ ہیں جن لوگوں کو نوکریوں سے بھی محروم رکھا گیا ہے، جن کو ان کے حقوق سے بھی محروم رکھا گیا ہے، وہ بھی ان کے متاثر ہیں. تو یہ اس حکومت میں اچھا. پھر شرجیل میمن کا آپ کو بتا دوں کہ شرجیل میمن جو اب کردار دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے ان کے نام دیکھیں: میر علی احمد خان تالپور، غلام رسول بخش خان تالپور، پیار علی علانہ، مخدوم خاندان، اور کراچی میں جے رحیم، معراج محمد خان، اور پھر غلام مصطفیٰ جتوئی، ممتاز بھٹو. آج پیپلز پارٹی کا معیار یہ ہے کہ شرجیل انعام میمن جیسے جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے معتبر سمجھے جاتے ہیں. اور یہ شخص، مجھے 40 سال ہو گئے ہیں صحافت میں مخدوم ہاؤس میں کئی مرتبہ پریس کانفرنس اٹینڈ کرتا رہا ہوں. تو اس شرجیل میمن کو مبینہ طور پر میں نے دیکھا کہ مخدوم امین فہیم صاحب کے بنگلے پر صحافیوں کو یہ شراب کے پیک بنا کے دیا کرتا تھا، اور پھر وہاں اپنی سچل اس کی جو تھی وہ جہاں یہ پراپرٹی کے کام کرتا تھا سچل اسٹیٹ کے، یہ کارڈ پاٹا کرتا تھا. تو وہ آج بھی لوگوں کے پاس ریکارڈ موجود ہے، اور ہمارے وہ صحافی آج بھی زندہ ہیں جن کو یہ، اور پھر یہ رقص و سرور کی محفلیں نفیس صدیقی اور امین فہیم صاحب کے ساتھ مل کر یہ کیا کرتا تھا. پھر مہاجروں کے خلاف جو اس کو استعمال کیا گیا ذوالفقار مرزا نے، پھر اس کے بعد جب مخدوم امین فہیم صاحب کو 2008 کے بعد لفٹ کم ہو گئی پیپلز پارٹی میں، تو اس نے ذوالفقار مرزا کا گھر پکڑا تھا، اور پھر ذوالفقار مرزا کے ذریعے یعنی وفا کسی کے ساتھ نہیں کی. مخدوم امین فہیم کو چھوڑا ذوالفقار مرزا کے ساتھ. جب ذوالفقار مرزا نے پیپلز پارٹی کو خیرباد کیا تو آج یہ ذوالفقار مرزا کو بھی سلام نہیں کرتے ہیں. تو کل یہ میں بتا دوں کہ کل آنے والے دن جب پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہوگی تو ان جیسے مفاد پرست لوگ اس پیپلز پارٹی کا بھی حصہ نہیں ہوں گے. ان جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں کیبنٹ میں جو راتوں رات پاکستان پیپلز پارٹی کو خیرباد کہیں گے، اور یہ جو آصف زرداری ہے، جو فریال تالپور ہیں، یہ بلاول بھٹو جو زرداری جو ہیں، یہ ان کو دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ چلے کہاں گئے. تو ناظرین، یہ چونکہ ویڈیو جو ہے خاصی طویل ہو گئی تھی، میں آئندہ جو ہے اور مزید ان دونوں کا جو ہے پوسٹ مارٹم کروں گا، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ جڑا رہے گا. تو آپ کو آخر میں پھر بتا دوں کہ الطاف حسین صاحب نے اپنی نہ تو تنظیم کو ختم کیا ہے، نہ مہاجروں سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. وہ آج بھی مہاجروں کے لیڈر ہیں، مظلوموں کے لیڈر ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور مستقبل میں بھی رہیں گے، اور ان کی یہ جدوجہد جاری و ساری رہے گی. میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا.
آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔